اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دا ڈیری اسلام کے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج آپ کو 1200 سال سے چھپی ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح جس شخص نے پڑھی ہے، جس بہن نے پڑھی ہے، جس ماں نے پڑھی ہے، جس بیٹی نے پڑھی ہے، جس بھائی نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے صرف ایک مرتبہ یہ پڑھنے سے ان کی قسمت کو ایسے بدل دیا ہے کہ آج ان کی زندگی میں مسائل کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے ان کو علم ہی نہیں۔ بڑی ہی بابرکت تسبیح ہے۔ ایک چھوٹا سا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز آپ پھر دعائیں دیں گے مجھے، اور آپ یہ کہیں گے کہ کاش آپ کو پہلے اس تسبیح کے بارے میں کسی نے بتا دیا ہوتا۔ تو جو دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یقین کرے اس دعا کی اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام بگڑے کام بننے لگیں گے۔ یہ وہ وظیفہ ہے اور یہ وہ دعا ہے جو کرنے سے آپ کی زندگی میں تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی زندگی سے، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آنے لگیں گی۔ آپ کی جو نیک دلی خواہشات ہے اور حاجات ہے پوری ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ بڑا ہی بابرکت وظیفہ ہے میری بہنوں۔ خود میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے اس ماہ مبارک میں آپ میں سے جو خوش نصیب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں ان کا نام شامل کیا جائے، تو کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ لکھ لیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے حق میں دعا کی جائے گی۔ اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن ہے فوری پریس کرے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو وظیفے کا طریقہ کیا ہے، کیسے آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ نے غور سے سننا ہے، ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی پوائنٹ آپ مس کر دے اور بعد میں پھر وظیفہ اثر نہ کرے تو آپ کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھیں کہ یہ کیسے تھا، وہ کیسے تھا۔ آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنی ہے، بات کو غور سے سننا ہے۔ آپ نے ایک کاغذ اور پینسل لے کر اس وظیفے کو آپ نے لکھنا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس شخص نے اس وظیفے کو کیا ہے ان کو کامیابیاں ملی ہے، مجھے ملی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گی۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو آپ اس وظیفے کو خود آزما کر دیکھ لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کامیابیاں ملیں گی اس وظیفے کے بعد۔ تو میری بات آپ نے غور سے سننی ہے، آپ کے ذہن میں شک و شبہات نہ رہے تو میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتانا چاہوں گا کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے۔ اس وظیفے کو ویسے تو آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خاص طور پر فرض نماز کے بعد کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے، بڑی خاص دعا ہے، اور جب آپ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو اس وقت آپ کا انشاءاللہ العزیز وضو بھی ہوگا، آپ نے ذکر و اذکار بھی کیے ہوں گے۔ تو جب آپ ذکر و اذکار کر کے اللہ پاک کو یاد کر کے آپ اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک سے کچھ مانگتے ہیں اور کچھ خاص عمل کرتے ہیں، کچھ خاص وظائف آپ کرتے ہیں، تو پھر ان کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کسی نماز کے بعد کر لے، فرض نماز کے بعد، تو یہ بہت بہتر ہوگا۔ ویسے تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے، اس میں کوئی خاص پابندی والی بات نہیں ہے۔ اور اس دعا کو، اس وظیفے کو بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، یہ آپ تمام کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس وظیفے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کامیابی ہے، آپ کو کامیابیاں ملے گی، کیونکہ مردوں کے بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، ان کو معاش کمانا ہوتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہوتا ہے، تو ان کو دولت کی شدید ضرورت ہوتی ہے، تو مرد تو ضرور کرے، لیکن مختصر سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ کامیابیاں اور فائدے آپ کے قدموں میں ہوں گی۔ صرف اور صرف ایک مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن یا کسی میرے بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود شریف، صرف اتنا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر اس دعا کو پڑھنا ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے۔ تو اس صورت کی بہت فضیلتیں ہیں، بڑی برکات ہے۔ قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے اور پورے دین اسلام کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو میں کہتا ہوں کہ یہ صورت بچے گی، کیونکہ اس صورت میں اللہ پاک کا تعارف ہے اور اللہ پاک کی اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جو سب کو نوازتا ہے اور سب کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو آپ نے 100 مرتبہ اس صورت کو پڑھنا ہے اور آپ نے تسبیح لینی ہے 100 دانوں کی ایک۔ یہ اس وظیفے کا حصہ ہے۔ اس کی تعداد کچھ زیادہ ہے لیکن اس کے کمالات جو ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ پھر صرف آپ کے 2 سے 10 منٹ لگیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر آپ خود دیکھیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو سورہ اخلاص بتا رہا ہوں اس کی تعداد تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اس وظیفے کا ضروری حصہ ہے۔ مختصر سی صورت ہے ویسے تو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر سی صورت ہے۔ اب یہ 1 مرتبہ ہو گیا، 10 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کے زیادہ سے زیادہ جو لگیں گے 5 سے 10 منٹ لگیں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ آپ کے تمام بگڑے کاموں کو بنا دے گی۔ آپ کی زندگی میں آسانیاں آنے لگیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا آپ پر، مثلا دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 300 دروازے آپ پر رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے آپ پر اللہ پاک کھولے گا، آپ کو اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک آپ کو اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ آپ کو قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے آپ کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں آپ کو 20 بنگلے دے گا جو قوت، مرجان، زمرد اور ان سب کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے آپ کے لیے ہوں گے۔ نمبر 9، آپ کو 2000 رکعات نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور آپ کے جو اٹکے ہوئے کام ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے شروع میں بھی بتایا ہے کہ اس وظیفے کو میں نے خود بھی کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے بہت نوازا ہے، اور میں نے جن کو یہ وظیفہ بتایا ہے اللہ پاک نے ان کی تقدیر میں کامیابیاں ہی کامیابیاں لکھ دی ہے۔ آپ اس وظیفے کو آزما کر دیکھ لیں، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے دعا سننا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتا ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتا ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو اور اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے اور پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی فضیلتیں بہت بڑی ہے، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں تفصیل میں جانے لگوں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آپ نے صرف 3 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سورہ اخلاص کے بعد، جو میں نے آپ کو ترتیب پیچھے بتائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کی برکت سے اور اس پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے کہ میں نے آپ کو یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی تمام مشکلات حل ہوں گی، ہر کام میں آپ کو کامیابیاں ملیں گی، اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ پھر 5 دن کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو کتنا نوازتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور تمام سننے والوں کو اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔